بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. محترم سامعین حضرات، جمع پیارے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا خالق و مالک، رازق و مشفق، مربی پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ اگر ہم اس اللہ رب العالمین کی تعریف لکھنے کے لیے ساتوں سمندر کے پانی کو شہائی بنا لے، دنیا کے تمام درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لے، زمین اور آسمان کو ورق بنا لیں گے تو ساری شیائی ختم ہو جائے گی، سارے قلم ختم ہو جائیں گے، زمین اور آسمان بھر جائے گا، لیکن میرے رب العالمین کی مکمل تعریف کبھی بیان نہیں ہو پائے گی۔ اس کے بعد انگنت درود و سلام کی بارش ہو قیامت کی صبح تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر، بالخصوص عموماً سید الانبیاء، سید المرسلین، آمینہ کے لال، ختیجہ کے شوہر، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سرتاج جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت ملی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین حضرات، آج ہم سبھی یہاں پر خطبہ جمعہ سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین میری زبان سے حق بات نکال کر آپ تمام حضرات کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم سامعین حضرات، ہم سب کی خیر و بھلائی اسی میں ہے
کہ ہم اللہ رب العالمین کی فرمانی کریں، اس کے احکامات پر عمل کریں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ہم ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اسی طرح ہم جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کریں، انہوں نے بھی جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان کے احکامات پر بھی عمل کریں، کیونکہ اسی میں حقیقی کامیابی اور کامرانی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے، وہی شخص حقیقی کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی نافرمانی واضح گمراہی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو کوئی بھی شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ واضح گمراہی میں چلا جاتا ہے، وہ گمراہ ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا شخص گمراہ ہو جاتا ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری دنیا میں انسان کو کامیابی سے ہمکنار کرتے ہیں، جبکہ عصیان نافرمانی سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے اور گمراہی کے بعد خسارہ ہی خسارہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ ان دونوں چیزوں کا نتیجہ دنیا میں ہے اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کا نتیجہ نکالا ہے، اطاعت فرما برداری کا اور عصیان نافرمانی کا۔ اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ آگے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ان جنتوں کو بنایا ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یعنی اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے اس کے فرما بردار بندوں کے لیے ایک ایسی جنت بنائی ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گے، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کا وہی اصل ٹھکانہ ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے اپنے نافرمان بندوں کے لیے ایک جہنم بنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رسوا کن عذاب رکھا ہے، یعنی ان کے لیے بہت خطرناک و بھیانک عذاب ہے جو اللہ رب العالمین کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان کے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ لہذا ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی چاہیے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکے اور آخرت میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو سکے۔ جہاں تک اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا تعلق ہے ہمیں ان کی نافرمانی سے بچے رہنا ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور آخرت میں قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے خطرناک بھیانک عذاب سے بچ سکیں۔ آج کے خطبہ میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں سے بچنے اور اللہ کی نافرمانی کے برے اثرات یعنی ان کی نافرمانی کے برے اثرات اور خطرناک نتائج کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ عصیان و نافرمانی اور گناہوں کے اثرات و نتائج کے دو قسم ہیں، جن میں سے نمبر ایک جو انفرادی طور پر خود نافرمان کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، نمبر دو جو اجتماعی طور پر کسی قوم یا کسی ملک پر مرتب ہوتے ہیں۔ یعنی انفرادی طور پر یعنی خود نافرمان کے اوپر اللہ رب العالمین اس کے خطرناک نتائج کو مسلط کرتا ہے نافرمان کے اوپر۔ دوسرا اجتماعی طور پر جو پوری قوم ملا کر گناہ کرتی ہے، پورا ملک ملا کر گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے برے اثرات اور خطرناک نتائج ان پر مسلط کرتا ہے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انہی خطرناک نتائج کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ افراد کے لیے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ نمبر ایک دل کا زنگ آلود ہو جانا اور تاریکی کا چھا جانا۔ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، دل اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے اس کا دل کالا سیاہ پڑ جاتا ہے نافرمان کا۔ اللہ نے بیان
فرمایا اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے اور کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یعنی مومن جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ چھوڑ کر سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس کا دل دھویا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا دل دھو دیتا ہے، اس کا دل گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر گناہ کرتا جاتا ہے مومن بندہ، یعنی بندہ اللہ کا گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتی جاتا ہے، الگ الگ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وہی رین زنگ جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے دل پر تاریکی چھا جاتی ہے، اور جب کوئی شخص گناہوں کا ارتکاب کرتا ہوا اللہ سے معافی بھی نہیں مانگتا تو اس کے دل پر چھائی ہوئی تاریکی اور زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی اس بندہ جب بندہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، معافی نہیں مانگتا تو پہلے سے ہی اس کے دل پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور کالی سیاہی کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل اور زیادہ ہو جاتا ہے، نہایت سخت نہایت بڑھ جاتی ہے اس کی تاریکی اس کے دل پر اگر وہ گناہ کے اوپر گناہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نیکی کی وجہ سے دل پر روشنی آ جاتی ہے، دل منور ہو جاتا ہے، چہرہ روشن ہو جاتا ہے، طاقت میں اضافہ آتا ہے، جسم میں اضافہ آتا ہے، اللہ رب العالمین مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر بندہ گنہگار ہوگا تو اس کا دل کالا پڑ جاتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے، اس کے رزق میں کمی آتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے جسم سے اپنے، اللہ رب العالمین مومن گناہگار بندے کا دل کمزور کر دیتا ہے، اس کی جسمانی طاقت کم ہو جاتی ہے، وہ اس کے رزق میں کمی آتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ کے ہاں اپنی قدر گنوا بیٹھے گا، کیونکہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے تم نافرمانی سے بچو، کیونکہ نافرمانی سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آ جاتی ہے۔ جب کسی بندے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا، بلکہ وہ اس کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی نظروں میں اللہ کا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہتا، تو اللہ تعالیٰ کی نظروں میں وہ بندہ گر جاتا ہے اور اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ اور جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عزت نہیں ہوتی، جسے اللہ کی طرف سے کوئی عزت نہیں ہوتی، کوئی اور اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا، کسی کی طرف سے عزت نہیں مل سکتی۔ جب اللہ کی طرف سے اس کو عزت نہیں مل رہی ہے تو کسی اور کی طرف سے اس کو عزت نہیں ہوتی۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اور جس شخص کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ نمبر 3، گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے۔ جب مسلسل بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں سے توبہ نہیں کرتا، گناہ کے اوپر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ شیطان کا قیدی بن جاتا ہے، پھر شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو اللہ کے دین سے غافل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جو شخص رحمان کی یاد سے غافل ہو جائے تو ہم اس کے اوپر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن بیٹھتا ہے اور اس کو اللہ کے دین سے غافل کر دیتا ہے۔ رحمان کی یاد سے غافل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین سے اعراض کرے، اس کے احکامات کی کوئی پرواہ نہ کرے، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی کوئی پرواہ نہ کرے اور منمانی سے اپنی زندگی بسر کرے۔ ایسے انسان پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے۔ نمبر 4، گناہ بندے کو اپنے آپ سے غافل کرتے ہیں۔ اللہ نے گناہ کے خطرناک نتائج میں سے یہ بھی بتایا کہ جب اللہ کو بندہ بھلا دے گا تو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دے گا، بھلا دے گا۔ اللہ کا فرمان ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور تم لوگ ان کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ رب العالمین کو بھلا دیا، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے آپ سے ہی بھلا دیا۔ ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہوتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین سے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور اس کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نہ اس کی
آنکھیں کسی صحیح چیز کو دیکھ سکتی ہیں، نہ اس کے کان کسی برحق بات کو سن سکتے ہیں، اور نہ اس کی عقل سیدھے راستے کو چن سکتی ہے۔ وہ صرف جانور کی طرح ہوتا ہے یا اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کو بندہ بھلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے وہ بندہ۔ نمبر 5، گناہوں کی وجہ سے انسان پریشان حال ہوتا ہے اور حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے حقیقی چین و سکون سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جو شخص میرے ذکر سے روگردانی کرے گا وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، وہ دنیا میں تنگ حال رہے گا، اور ہم اسے بروز قیامت اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا، اے میرے رب، میں تو دنیا میں بینا تھا، تو نے مجھ کو نابینا بنا کر کیوں اٹھایا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا، تمہارے ساتھ ایسا ہی ہونا تھا، کیونکہ تمہارے پاس ہماری آیت آئی تھی لیکن تم نے انہیں جھٹلایا تھا، انہیں بھلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اسی طرح آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا، اسی طرح تمہیں بھی جھٹلا دیا جائے گا۔ نمبر 6، گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین لی جائیں گی اور آنے والی نعمتیں روک لی جائیں گی۔ جب مومن بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کی جو موجودہ نعمتیں ہوتی ہیں اللہ رب العالمین اس کو چھین لیتا ہے، اور جو آنے والی نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی اللہ رب العالمین روک لیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ حضرت حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تم جہاں چاہتے ہو وہاں رہو۔ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے کہا، اے آدم اور حوا، تم جنت میں چاہو، کہاں رہنا چاہتے ہو وہاں رہو، جو کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ، بس ایک پیڑ کے قریب مت جانا، ایک درخت کے قریب مت جانا۔ مگر شیطان نے ان کو بھڑکا دیا تو انہوں نے اس پھل کو کھا لیا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت سے نکال دیا۔ صرف ایک نافرمانی کی وجہ سے اس جنت کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو محروم کر دیا۔ وہ جنت جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جس کا کھانا اتنا اچھا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حوا علیہ السلام کو محروم کر دیا۔ یعنی انہوں نے صرف اللہ رب العالمین کی ایک مرتبہ نافرمانی کی تو اللہ رب العالمین نے انہیں جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں۔ نمبر 7، برکت کا خاتمہ۔ گناہوں کی وجہ سے برکت بھی ختم ہو جاتی ہے، نہ اس کی عمر میں برکت رہتی ہے، نہ اس کے گھر میں برکت رہتی ہے، نہ رزق میں برکت رہتی ہے، نہ مال میں برکت رہتی ہے، نہ گھر والوں میں برکت رہتی ہے۔ یعنی اس کا گھر بے برکت ہو جاتا ہے، اس کے گھر میں ذرہ برابر بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے ہر ایک چیز میں بابرکت ہوتی ہے، اس کی ہر ایک چیز، اس کے کھانے میں برکت رہتی ہے، اس کے مال میں برکت رہتی ہے، اس کے گھر والوں میں برکت رہتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہمارے اندر سے برکت کو ختم کر دے گا۔ نمبر 8، شرم و حیا کا خاتمہ۔ گناہوں کے خطرناک نتائج میں سے یہ بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی شرم و حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ نافرمانیوں کی ایک نحوست یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان شرم و حیا سے محروم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ کھلم کھلا گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اسے ذرہ برابر بھی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک نہیں کہ اس کو اتنا بھی شرم نہیں آتی کہ اس کی بیوی بیٹی بازاروں میں اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہے، غیر مرد کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہے، اگر یہ بات اس کو اگر پتہ چلتی ہے تو اس کو یہ عام سی بات لگتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی شرم و حیا کو چھین لیا ہوتا ہے، اس کو یہ عام سی بات لگتی ہے، اور اس کے گھر میں روز گانے، میوزک، فلم وغیرہ کے پروگرام رہتے ہیں، اس کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرہ برابر بھی شرم نہیں آتی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے گناہوں کے بدلے اس کی شرم و حیا کو چھین لیا ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا تھا، جب تم بے شرم ہو جاؤ تو چاہو کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، جب تم بے شرم ہو جاؤ تو چاہو کرو۔ نمبر 9، رزق سے محرومی۔ جب مسلسل گناہ کیا جاتا ہے بندہ تو اللہ رب العالمین اس سے رزق کو محروم کر دیتا ہے۔
یعنی اس کو ایسا لگتا ہے کہ بندے کو اب بھی رزق آنے والا ہے، فلاں جگہ سے فلاں ڈیٹ سے ابھی اتنے پیسے ملنے والے ہیں، لیکن وہ ایک برائی کا ارتکاب کرتا ہے، گناہ کرتا ہے تو وہ ملنے والے پیسے، وہ ملنے والا رزق چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے چھین لیتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی اس کے گناہ کی وجہ سے اپنے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ عموماً یہ دیکھنے اور سننے میں آتا ہے کہ ایک اچھا خاصا مالدار آدمی اور بڑا خوشحال تھا، اس کے بعد بہت زیادہ مال و دولت تھا، لیکن وہ لالچ میں مال و دولت کو بڑھانے کی حرص میں وہ غیر اللہ رب العالمین نے جو ناجائز وسائل بتائے ہیں، جیسے سودی لین دین، حرام طریقے سے پیسے کمانا، وہ ویسے وسائل سے پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا ہوتے ہی اللہ رب العالمین اس کے مکمل کاروبار کو اللہ رب العالمین بند کر دیتا ہے۔ اس کے پاس جتنا بھی مال ہوتا ہے اللہ رب العالمین وہ سارا مال چھین لیتا ہے، کیونکہ اس نے غیر وسائل اختیار کر کے پیسے کمائے تھے۔ جیسا ہی وہ برائی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی خوشحالی کو بدحالی میں بنا دیتا ہے۔ اور ایک شخص صدقے کا مال لے کر ایک فقیر خاندان کے دروازے پر آتا ہے، اسے اندر سے ایک موسیقی کی آواز سننے آتی ہے، تو وہ دل میں کہتا ہے، اے اللہ میں ایسے فقیر خاندان کو صدقہ کیوں دوں جو تیری نافرمانی میں پیسوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو وہ بندہ چلا جا کر دوسرے کو صدقے کا مال دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صدقے کا مال دروازے تک آ کر چلا گیا، رزق دروازے تک آ کر چلا گیا، کیوں؟ گناہ کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ چھوڑ دیں۔ نمبر 10، علم سے محرومی۔ جب بندہ مسلسل گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اسے جو علم دیا تھا اللہ رب العالمین وہ علم چھین لیتا ہے، کیونکہ علم اللہ کی طرف سے نور ہے اور گناہ اس نور کو بجھا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد کے سامنے تمیز سے بیٹھے تو ان کے استاد نے کہا، میں اپنے اس باصلاحیت شاگرد کے اندر ایک نور پیدا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا، تم گناہ کر کے اپنے اس نور کو مت مٹھانا۔ اور حضرت وقی رحمہ اللہ علیہ اپنے استاد سے شکایت کرتے ہیں کہ میرا قوت حافظہ کمزور ہو رہا ہے، تو وہ کہتے ہیں تم گناہ چھوڑ دو، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن کا علم ہے، یہ کسی نافرمان کو نہیں دیا جاتا۔ محترم سامعین حضرات، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں، ورنہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق سے محروم کر دے گا، ہمیں مال سے محروم کر دے گا، ہمیں علم سے محروم کر دے گا۔ گناہوں کے بہت خطرناک اور بھیانک نتائج ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہاتھ سے جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ رب العالمین ان کو معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ومن الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔